السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ ناظرین گرامی، اس زمین پر انسان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ سوال ایسا ہے کہ سائنس ابھی تک اس کا درست جواب نہیں دے پائی۔ سائنس آنکھوں دیکھے اور تجرباتی حقائق پر یقین رکھتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنی تمام تر احتیاط کے باوجود سائنس کو کچھ ہی عرصے بعد اپنے ہی بنائے ہوئے نظریات اور قوانین بدلنے پڑتے ہیں۔ دوستو، حال ہی میں ایک امریکی سائنٹسٹ ڈاکٹر ایلی سلور نے اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ، یعنی انسان اس زمین کی مخلوق نہیں، یہ لکھ کر سائنس کی دنیا میں تہلکہ سا مچا دیا ہے۔ اس کتاب میں دی گئی تھیوری نے ڈارون کی تھیوری انسان پہلے بندر تھا اس کو قطعی طور پر رد کر دیا ہے اور ایک نئی دنیا کا سفر کرایا ہے۔ ان کے دعوے کے مطابق انسان اس سیارے یعنی زمین کا اصل باشندہ نہیں، بلکہ اس کی تخلیق کسی دوسرے سیارے پر ہوئی ہے اور اسے اس کے اصل سیارے سے کرۂ ارض پر بھیج دیا گیا۔ دوستو، ڈاکٹر ایلی سلور سائنسدان کے ساتھ ساتھ محقق، مصنف اور امریکہ کے نامور ایکولوجسٹ ہیں۔ یہ بھی دھیان رہے کہ بحیثیت سائنسدان وہ کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان جس سیارے پر پیدا کیا گیا اور جہاں وہ رہتا رہا ہے، وہ جگہ آرام دہ، پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی۔ وہاں انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی موجودہ نازک مزاجی اور آرام دہ پسند طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنے اصل سیارے پر کسی بھی غذا کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس سیارے کی یہ ایسی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی آرام دہ لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کی بجائے مسلسل بہار جیسا موسم رہتا تھا۔ وہاں سورج جیسے خطرناک سیارے کے دھوپ کی الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھی جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہو سکتی تھیں۔ پھر کبھی اس مخلوق یعنی انسان سے کوئی ایسا کام ہوا جس کی وجہ سے اسے آرام دہ ماحول سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا، اور جس نے انسان کو سیارے سے نکالا، لگتا ہے وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی کہ جس کے کنٹرول میں سیاروں اور ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا، جس سیارے پر چاہتا، سزا یا جزا کے طور پر بھیج سکتا تھا۔ وہ مختلف طرح کی مخلوقات کو پیدا کرنے میں بھی اختیار رکھتا تھا۔ دوستو، ڈاکٹر ایلی سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کے مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے کہ جہاں صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے پر جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، اور وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ناظرین، ڈاکٹر ایلی سلور ایک سائنٹسٹ ہیں جو مشاہدات کے بعد ہی کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ ان کی کتاب میں اس تھیوری کے سلسلے میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اور جس سے انکار ممکن نہیں۔ ان کے دلائل کی بڑی وجہ جن پوائنٹس پر قائم ہے ان میں سے چند ایک ثابت شدہ ہیں۔ نمبر 1، زمین کی گریوٹی اور جہاں سے انسان آیا ہے وہاں کی گریوٹی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی گریوٹی زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ اسی لیے انسان کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ تر گریوٹی کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں زمین پر رہنے والی تمام مخلوق کی ریڑھ کی ہڈی ان کے متوازی پارلیل پائی جاتی ہے، جبکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی 90 درجے کے زاویے پر ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں۔ ڈاکٹر ایلیس لکھتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں ایک بھی انسان ایسا دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ وہیں کسی ایک بھی جانور کو دیکھیے، اسے وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر ایک بھی دائمی امراض نہیں ملے گا۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ سن اسٹروک کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ لگاتار دھوپ میں رہنے کے باوجود نہ تو وہ جلدی بیماری کے شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو۔ ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ سیارے کا نہیں۔ کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پہ ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے یہاں کے گھر میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ کے بعد اپنے معمول پر ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت بادل آ جائیں تو اس کا جسم آٹومیٹک طریقے سے سائے کے مطابق ہو جائے گا۔ وہیں انسانوں کے جسم میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کی وجہ سے بیمار ہونے لگتے ہیں۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے۔ انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے تمام جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جنس کی تعداد اس زمین پر پائے جانے والے دوسرے تمام جانداروں سے بہت مختلف اور پیچیدہ ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ایلی سلور مزید لکھتے ہیں کہ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو سورج کی دھوپ میں سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوششوں میں رہتا ہے۔
جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ دوستو، ڈاکٹر ایلیس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ میں اس کے سائنسی دلائل اور مفروضوں پر غور کر رہا تھا کہ یہ کہانی ایک سائنسداں بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ کوئی کہانی نہیں، ایک حقیقی داستان ہے جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اور مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ سبھی اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے ہی کے دن انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے۔ دوستو، انسان کی تخلیق سے متعلق ہر دور میں مختلف نظریات جنم لیتے رہے ہیں۔ کبھی انسان کی ابتدا کو بندر سے جوڑا گیا تو کبھی مچھلی سے، لیکن دوستو حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور آج سائنسدان بھی وہ سب کچھ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء اکرام علیہم السلام اپنے پیروکاروں کو بتایا کرتے تھے۔ دوستو، یہ زمین، یہ سیارہ ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں، یہ میں نہیں کہتا بلکہ ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بار بتا دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اپنی عظیم کتاب قرآن کریم میں بھی بار بار یہی فرمایا کہ اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کی محبت سے نکل کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رشتہ دار ہوں، اور گردنبا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔